الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لكم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم وتسألوني فلا أعطيكم وتستنصروني فلا أنصركم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے بہتر بات اللہ کا کلام ہے اور سب سے اچھا طریقہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ مختصر سے وقت میں قرآن کریم کی جن آیتوں کو آپ کے سامنے پڑھا ہے ان آیتوں کا کچھ مختصر مفہوم ہم سمجھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے، ذلیل کرنے والی ذات اللہ کی ہے، سب کچھ اللہ ہی سے ہوتا ہے اور سب کچھ اللہ ہی کرتے ہیں۔ ثم استقاموا، پھر اس عقیدے پر موت تک قائم رہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ خوشی کے دن تھے، راحت کے دن تھے تب تو اللہ نے کیا اور پریشانیاں آئی تو عقیدہ بدل گیا۔ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، عزت دینے والی ذات اللہ کی، ذلیل کرنے والی ذات اللہ کی، یہ عقیدہ موت تک رہا۔ ثم استقاموا، موت آنے تک اس عقیدے پر قائم رہے تو انعام کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، دنیا تو ہر کسی کو چھوڑنی ہے، اور حدیث شریف میں بخاری شریف میں روایت موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی بندہ دنیا سے جاتا ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے، گھر والے جنازے کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے کہ اس بندے نے اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق گزاری ہوتی ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاری ہوتی ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا ہوتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے بچایا ہوتا ہے، تو انعام یہ ہوتا ہے کہ جب گھر والے جنازہ اٹھا کر لے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے او لوگو جلد سے جلد تم مجھے راحت والی جگہ پر پہنچا دو، جلد سے جلد تم مجھے سکون اطمینان والی جگہ پر پہنچا دو۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر جنت کے باغوں میں کا ایک باغ بھی ہے اور جہنم کے گھڑوں میں کا ایک گھڑا بھی ہے۔ اگر زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزرتی ہے، زندگی حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزرتی ہیں تو انشاءاللہ قبر جنت کا باغ ہے، ورنہ پھر اللہ حفاظت فرمائے۔ لیکن موجود ہے بخاری شریف کی روایت میں کہ جب اس آدمی کو گھر والے اٹھا کر لے جاتے ہیں، جنازہ اٹھا کر لے جاتے ہیں، اگر نیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے جلد سے جلد راحت والی جگہ پر پہنچاؤ، جلد سے جلد تم مجھے سکون و اطمینان والی جگہ پر پہنچا دو۔ لیکن جس نے اپنی زندگی کو اللہ کی نافرمانی میں گزارا ہوتا ہے، اپنی زندگی میں اللہ کو ناراض کیا ہوتا ہے، نہ نمازوں کی کوئی پرواہ ہوتی ہے، نہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا ہوتا ہے، ہر وقت اللہ کو ناراض کرنے میں وہ لگا رہتا ہے، اس حالت میں اس کی موت آ جاتی ہے۔ بخاری شریف
شریف کی روایت میں موجود، گھر والے جنازے کو اٹھا کر لے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے ہائے میری بربادی، ہائے میری تباہی، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ حدیث شریف میں ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مردے کی آواز کو انسان اور جنات کے علاوہ تمام کی تمام مخلوق سنتی ہیں، اگر اس کی آواز کو انسان سن لے تو تمام کے تمام انسان بے ہوش ہو جائے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ آخری وقت تو ہر ایک کا آنا ہے۔ اب اللہ پر بھروسہ کیا، دل میں یہ عقیدہ تھا کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کو بھی مانتے رہیں، اللہ کی بھی مانتے رہیں، تو انعام یہ ہوگا تتنزل علیہم الملائکہ۔ آخری وقت جب ہوگا، دنیا سے جائے گا، کہیں گے اللہ تخوفوا، فرشتے کہیں گے اللہ تخوفوا، اب تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اب گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے، ایک محبوب کو چھوڑ کر دوسرے محبوب کی طرف جانا ہوتا ہے۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے، جس نے اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کیا، اس کے لیے موت سے اچھی کوئی چیز نہیں، اس لیے کہ وہ دنیا کے جنجالوں سے نکل کر اللہ کے عافیت کی جگہ پر آ گیا، سکون و اطمینان کی جگہ پر آ گیا۔ تو فرمایا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے کہیں گے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، جس جنت کی تو نے بشارت کو سنا تھا قرآن کریم میں، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں، وہ جنت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تیرے ساتھ تھے اور آخرت میں بھی تیرے ساتھ ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، دنیا کی زندگی میں کبھی کبھی تیری خواہشیں پوری نہیں بھی ہوئی ہوگی، تو نے کوئی چیز اپنے دل میں سوچی ہوگی لیکن تجھے نہیں ملی ہوگی، چونکہ دنیا کی زندگی امتحان کی زندگی ہے، ہر ایک کی مختلف حالتیں ہیں، کوئی سکھی ہے تو کوئی دکھی ہے، کوئی راحت میں ہے تو کوئی پریشانی میں ہے، کوئی مالدار ہے تو کوئی غریب ہے، لیکن دنیا کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی کا اعتبار ہے۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، دنیا کی زندگی میں کوئی کیسا بھی ہو، اصل دیکھنا ہے کہ آخرت میں کیسا ہے۔ یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ فرما برداری کرنے والے، اگرچہ نافرمانی کرنے والے دنیا کی زندگی میں ایک ہی گھر میں رہتے ہو، ایک ہی محلے میں رہتے ہو، ایک ہی شہر میں رہتے ہو، لیکن قیامت میں ساتھ میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں۔ اللہ فرماتے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرمین لوگ نیک لوگوں کے ساتھ کھڑے نہیں رہ سکیں گے۔ تو فرمایا یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، دو دن کی زندگی ہے، دو دن کی زندگی میں کیا ہم خوشیاں منائیں، کیا غم کرے۔ حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے۔ دنیا کی زندگی میں تو ہم مسافر ہیں، اللہ جس حال میں رکھیں اس حال میں اللہ سے راضی رہنا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، دنیا کی زندگی تو آزمائش کی زندگی تھی، امتحان کی جگہ تھی، وہاں ہر خواہشیں پوری نہیں ہوتی، لیکن اللہ فرماتے آخرت کی زندگی میں صرف دل میں خیالات کا پیدا ہونا اور دماغ میں تصورات کا پیدا ہونا فوراً خواہش پوری ہوگی۔ اور آگے اللہ فرماتے نزلا من غفور الرحیم، یہ مہمان نوازی تمہارے رب کی طرف سے ہوگی۔ ہم چاہتے بولو ہمارا ایمان ایسا بن جائے، بولو چاہتے کہ نہیں چاہتے کہ اللہ پاک ہمیں آخری وقت میں فرشتوں کے ذریعے خوشخبری سنا دیں کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، فرشتے کہہ دے دنیا میں بھی ہم تیرے ساتھ، آخرت میں بھی تیرے ساتھ، اور اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہو تو ہر چیز محنت سے حاصل ہوتی ہے۔ اب اس کی محنت کے لیے اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اگر ایمان کی جتنی دعوت تم دیتے رہو گے اتنا ہی تمہارا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔
اللہ فرماتے اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے۔ ہماری اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کوئی خاص اثر تھا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے عورتوں کو وہ صلاحیت نصیب فرمائی ہے جو شوہر کے چہرے کو دیکھ کر پرکھ سکتی ہیں کیا شوہر کس موڈ میں ہے۔ اماں عائشہ فرماتی میرے نبی کے چہرے پر کوئی خاص اثر تھا، میرے نبی نے کسی سے بات نہیں کی اور وضو فرمایا۔ وضو فرمانے کے بعد آپ فوراً مسجد میں تشریف لے گئے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جب ہم کسی کو کوئی دعوت پیش کریں، کوئی حق بات سنائیں، اللہ کا پیغام سنائیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنائیں تو پہلے وضو کر لیں، اس لیے کہ وضو کرنے کی برکت سے اللہ پاک بات میں اثر ڈالتے ہیں۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے۔ اماں عائشہ فرماتی ہے میں مسجد کی دیوار سے کان لگا کر سننے لگی، میرے محبوب منبر پر تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، ہمارے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کرام ان اللہ یقول لکم، اللہ رب العالمین تمہارے فائدے کے لیے فرماتے ہیں، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، تمہارے فائدے کے لیے کیا؟ مرو بالمعروف، اچھی باتوں کا حکم کرتے رہو، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے رہو، لوگوں کو خیر کی کاموں کی طرف بلاتے رہو، مرو بالمعروف ونہوا عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکتے رہو۔ پھر آگے فرمایا حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے قبل ان تدعوا فلا اجیب لکم وتسألونی فلا اعطیکم وتستنصرونی فلا انصرکم، اس وقت کے آنے سے پہلے جس وقت تم اللہ سے دعائیں مانگو اور تمہاری دعائیں قبول نہ کی جائے، تم اللہ سے سوال کرو اور تمہارا سوال قبول نہ کیا جائے، یعنی تمہارا سوال پورا نہ کیا جائے، وَتَسْتَنْصِرُونِي فَلَا أَنْصُرُكُمْ، اور تم اللہ سے مدد مانگو اور تمہاری مدد نہ کی جائے۔ اب ہم خود اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم کتنا اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کی محنت کرتے ہیں، کتنی خیر کی دعوت دیتے ہیں، کتنا شر سے روکتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ دعوت دینے کے بعد آگے قرآن کریم میں فرمایا وَعَمِلَ صَالِحًا، صرف ایسا نہیں کہ اچھے کاموں کے لوگوں کو دعوت دیتے رہیں، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو اپنے آپ کو بھول کر؟ تو نیک اعمال میں اپنے آپ کو بھولنا نہیں ہے، جس نیک عمل کی دعوت تم نے دوسرے کو دی ہے وہ نیک عمل تمہاری زندگی میں بھی آ جائے اور دعوت کی برکت سے آئے گا انشاءاللہ۔ اسی لیے اللہ پاک نے پہلے دعوت کو ذکر کیا، پھر وَعَمِلَ صَالِحًا کو ذکر کیا کہ جب اللہ کی طرف سے نیک اعمال کی توفیق مل جائے، تم اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے لگو تو دل میں غرور نہیں آنا چاہیے، دل میں تکبر نہیں آنا چاہیے۔ اللہ فرماتے وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اپنے آپ کو سیدھا سادہ مسلمان سمجھے کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کروں، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاؤں۔ لیکن آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ ہر کوئی آدمی تمہاری بات کو ایکسپٹ کر لے ویسا نہیں ہوگا، ارے تمہاری مخالفت بھی ہو سکتی ہے، تمہاری بات کا مذاق بھی اڑایا جا سکتا ہے، جیسا کہ انبیاء کرام کے ساتھ ہوا ہے، جیسا کہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے سامنے موجود ہے۔ کوئی راستے میں کانٹے بچھاتا تھا تو کسی نے پتھر بھی مارے ہیں، تو کسی نے چہرے پر تھوکا بھی ہے، تو کسی نے گالیاں بھی دی ہیں، لیکن آگے اللہ فرماتے میرے بندو ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے دعوت والی محنت ہے۔ اب دعوت والی محنت جب تم کرو گے ادفع باللتی ہی احسن، اگر کسی کی طرف سے کوئی برا سلوک ہو جائے تو اس برے سلوک کا جواب برائی سے نہیں بلکہ اچھائی سے دینا۔ آج اچھوں کے ساتھ تو ہر کوئی اچھا معاملہ کرتا ہے، کمال تو یہ ہے کہ برے لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے، اور یہ ہے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بہت اونچے درجے کے نبی گزرے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ باتوں میں اللہ سے سوال کر لیا الہ العالمین تیرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا بندہ کون سا ہے؟
کون سوال کر رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. کس سے؟ اللہ سے. کتنے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا بندہ کون سا ہے؟ بولو جس کی اللہ کی یہاں عزت ہوگی، بندوں میں عزت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، اللہ پاک جس بندے سے محبت کرتے ہیں، اللہ پاک جبریل امین سے فرماتے ہیں میں فلانے بندے سے محبت کرتا ہوں، جبریل تم بھی اس سے محبت کرو. جبریل امین آسمان کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں اللہ کا فلاں بندہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جس سے میں بھی محبت کرتا ہوں، لہذا آسمان کے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو. آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ زمین والے لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا الہ العالمین تیرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا بندہ کون سا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ سن لو، میرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا بندہ وہ ہے جو بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود سامنے والے کو معاف کر دے. اگر ہمارے ساتھ کسی نے برا سلوک کیا ہے، ہم فل طاقت رکھتے ہیں، ارے طاقتور کو معاف کر دینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، وہاں تو تم ایسے ہی ڈرتے تھے تو طاقتور کو معاف کر دیا. کمال تو یہ ہے، عزت تو یہ ہے کہ تم پورا بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہو، اس کے باوجود اس کو معاف کر دیتے ہو. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. آج ہمارے دعوت کے کام میں کمزوری آئی ہے تو اخلاق مصطفیٰ کی کمزوری آئی ہے. الحمدللہ بہت سے اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جن کا تہجد کی نماز کا بھی بڑا اہتمام ہوتا ہے، نوافل کا بھی بڑا اہتمام کرتے ہیں. ارے اشراق کو بھی کبھی چھوڑتے نہیں، چاشتہ کی نماز کو بھی کبھی چھوڑتے نہیں، اوابین کی نماز کو بھی کبھی چھوڑتے نہیں. لیکن کمی آئی ہے تو اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمی آئی ہے. اور صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان دن بھر کے لمبے لمبے روزے رکھ کر، رات بھر کی لمبی لمبی نمازیں پڑھ کر اتنا اونچا مقام حاصل نہیں کر سکتا جتنا کہ اچھے اخلاق سے مقام کو حاصل کر لیتا ہے. یعنی اچھے اخلاق والا دن بھر کے روزے رکھنے والے اور رات بھر کی لمبی لمبی نمازیں پڑھنے والوں سے بہتر ہیں. تو قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اگر برائی کرنے والے کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کیا، تمہارے دشمن کے ساتھ تم نے بھلائی کا معاملہ کیا تو ہوگا یہ. اللہ کے قرآن کی باتیں غلط نہیں ہو سکتی. اللہ فرماتے وہ تمہارا جانی دوست بن جائے گا. جس دشمن کے ساتھ تم نے برائی کا معاملہ اس نے تمہارے ساتھ کیا، تم نے اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا تو وہ تمہارا جانی دوست بنے گا. لیکن آگے اللہ سمجھا رہے یہ چیزیں بغیر قربانی کے حاصل ہوتی؟ بولو نہیں ہے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. یہ چیزیں ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی. یہ تو بڑا جذبہ چاہیے، بڑا حوصلہ چاہیے دشمن کو معاف کرنے کا، دشمن کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. یہ تو ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جن کے نصیبے بڑے زبردست ہوتے ہیں. آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. تمہارے ساتھ کسی نے برائی کا معاملہ کیا، تم نے اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا تو شیطان تو ہر مرتبہ دل میں وسوسے ڈالے گا. ارے تو نے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کر لیا، اس نے تیرے ساتھ برائی کا معاملہ کیا تھا، تو نے اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا. تو فرمایا شیطان کے وسوسوں پر عمل مت کرنا. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب شیطان ایسے غلط وسوسے ڈالے دل میں تو اللہ کی پناہ مانگ لینا. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ سننے والے بھی ہیں اور اللہ جاننے والے بھی ہیں. تو میرے بھائیو ایمان بغیر محنت کے حاصل ہوتا. ایمان کی محنت کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی شرط ہیں کہ ہمارے اخلاق درست ہو جائے، زندگی حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیسے بن جائے اور زندگی میں اخلاق مصطفیٰ کیسے آ جائے، ہمارا دل معاف کرنے والا کیسا بن جائے، ہمارے دل سے انتقام کا جذبہ کیسے نکل جائے. اور ایک بات یاد رکھو، پوری زندگی محنت کر کر کے تھک سکتے ہیں، جب تک کہ مخلوق کی دشمنی سے دل پاک صاف نہیں ہوتا تب تک اس دل میں اللہ کی محبت نہیں آ سکتی. اور اللہ کی محبت دل میں بھرنے کے لیے، مخلوق کی دشمنی دل سے نکالنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اللہ سے تعلق قائم کریں. اور اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے اللہ کے راستے کی محنت سے کہ ہم اپنے مال کو خرچ کریں، اپنی جان کو خرچ کریں اور کچھ وقت اللہ کے مہمان بن جائے. چونکہ اگر ہم اللہ کے راستے میں نکلے، اللہ کا گھر ہے، چونکہ مسجد کسی کی پراپرٹی نہیں
گئی، مزید ایک اللہ کا گھر ہے، جب ہم مزید میں آئیں گے اللہ کے مہمان بنیں گے اور اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کا عزم کریں گے، اللہ کے سامنے مانگیں گے، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے گا۔ تو بتاؤ اس کے لیے کون کون اپنے اخلاق کو درست کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، آخری وقت میں اچھے سے اچھی خوشخبری پانے کے لیے کون کون اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہے؟ بتاؤ ذرا۔